بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے، مدد سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی منتظمین کے تعاون سے ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے اراکین عہدیداران کی دلچسپی اور ان کے شوق سے آپ تمام احباب، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں کی دلچسپی اور ان کے شوق سے یہ درس عقید و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال جو پچھلے ایک طویل عرصے سے الحمدللہ جاری ہے، کم و بیش ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس سے بھی زیادہ الحمدللہ۔ اس درس میں ہم اور آپ اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، حضرات صحابہ کرام کی سیرت، ان کے آثار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، فقہاء کرام، شارحین حدیث اور دیگر امت کے وہ علماء ائمہ جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کی باتوں کی روشنی میں عقیدے سے متعلق بہت ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور ایسے ہی سنت سے متعلق بہت ساری مسائل کی ہم اور آپ الحمدللہ تحقیق کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور موقف کیا ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی سمجھ کس بنیاد پر طے ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اور ہم اور آپ ماہ رمضان کی سعادتوں میں، برکتوں میں داخل ہو گئے تھے الحمدللہ، اور عید الفطر سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم پھر ایک بار تازہ دم ہو کر کے کتاب و سنت کے دلائل، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت کی روشنی میں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں یہ موضوع دوبارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخری باتیں جو آپ کے سامنے رمضان سے پہلے آئی تھیں وہ موضوع کیا تھا، اور ایسے ہی کون سی باتیں ہم نے آپ نے آخری پڑھی ہیں، اور اس کی آخری باتیں یعنی اس موضوع سے متعلق آخری بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں پڑھنا ہے، اور پھر یہ موضوع آج کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہوگا، اور آئندہ درس سے ہم ایک نئے موضوع میں داخل ہوں گے۔ ہم نے آپ نے جو موضوع اس سے پہلے پڑھا ہے رمضان کے سے پہلے، وہ عنوان تھا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنا، منسوب کرنا، اپنے آپ کو محمدی سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعصب کرنا، یعنی جو بھی رجحان، میلان، جانبداری، طرفداری ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے ہمارا لگاؤ، ہماری نسبت، ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی حدیثوں، آپ کے قول فعل تقریر اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اپنی کوششوں سے کتابوں میں جمع کرنے والے سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، صحابہ کرام کے آثار کو سند و متن کے ساتھ جمع کرنے والے اور اس کے لیے انتھک کوششیں کرنے والے محدثین، اہل الحدیث محدثین، ان کی سیرت اور ان سے وابستگی، ان سے لگاؤ، ان سے تعلق، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع، صحابہ کرام کی مشن کا دفاع، اور ایسے ہی محدثین کرام جنہوں نے پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو، صحابہ کرام کے اقوال و آثار کو، اور ان کے بعد بھی جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔
ان کے لیے ہمارا تعصب ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں چاہے مسئلہ ایمان و عقیدے کا ہو، چاہے مسئلہ عبادات کا ہو، چاہے معاملہ ہماری اور آپ کی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی کا ہو، ہمارے کاروبار کا تعلق ہو، ہماری انکم کے مختلف سورسز کا، چاہے ملازمت وغیرہ کا مسئلہ ہو، یا ہماری عائلی اور خاندانی زندگی ہے، یا ہماری دعوتی، تعلیمی، تربیتی، مسجدوں سے ہمارا ربط ضبط، مدارس سے ہمارا ربط ضبط، اہل علم سے ہمارا تعلق، یا سیاسی مسائل، عمارت کا نظام، اور جو دنیا کا نظم و ضبط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اسلام کا نظام، غیر اسلامی نظام، جمہوری نظام، الغرض جو کچھ بھی مسئلہ ہو، ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، تمام تر مسائل میں ہماری اور آپ کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم تلاش کریں اللہ کے کلام کو، تلاش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تلاش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کہ انہوں نے کیسے عقیدہ رکھا، کیسے عبادت کی، کیسے حکومت اور نظام چلایا، کیسے سماجی زندگی گزاری، کیسے معاشرتی زندگی گزاری، کیسے اکنومی اور معیشت کی زندگی گزاری وغیرہ۔ زندگی کے ہر گوشے میں دعوت، تعلیم، تربیت ان کی زندگی میں کیسے رہا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی کے تمام تر مسائل میں ہماری تلاش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، اور قرآن و سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کیا سمجھا، کیسے عمل کیا، کیا برتا، کیسے دعوت دی، کیسے اللہ کے بندوں تک، بعد والوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچایا، یہ ہماری سوچ بن جائے۔ یہ اصل میں اس کتاب کا عنوان ہے۔ عقیدہ کہا، سنت کہا، اس میں پورا دین اسلام شامل ہو گیا۔ سنت اسلام کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ جو اسلام ہے وہ سنت میں ڈھلا ہوا ہے، اور جو کچھ سنت میں ہے وہی اصل اسلام ہے۔ یہ ہے اصل میں آپ کی اس کتاب کا مضمون، جسے ہم اور آپ پچھلے ایک طویل وقفے سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد پہلے والی بات کو، پہلے والے موضوع کو پھر ہم جوڑنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ دراز ہوگا اور یہ موضوع چلتا رہے گا۔ آج ابھی ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اس موضوع کی جو فصل ہے وہ 16 نمبر ہے، 16ویں فصل ہے، اور آج اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم مکمل کریں گے اسے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 59 فصلیں ہیں، 59 فصلیں میں پڑھنی ہیں۔ ابھی ہم نے 1/4 کے قریب پڑھا ہے، اور ابھی ہمیں 3/4 پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے 1/4 میں غور سے سنا ہے، اہتمام سے بیٹھ کر کے سبق کو اور دلائل کو، نصوص کو سمجھا ہے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں اتارا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی ایمان، عقیدے، عمل میں فائدہ حاصل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم نے 15-16 اسباق کے اندر بہت ساری باتیں سمجھ لی ہیں، سیکھ لی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے عمل میں، سلوک میں تبدیلی پیدا کر لی ہے، اپنی فکر کو بدل دیا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں بہت ساری بگاڑ کی چیزیں، انحراف کی چیزیں جو پیدا ہوتی رہتی ہیں، پیدا ہو چکی تھیں، ہم نے اس کا ازالہ کر دیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے، اور غلط فہمیاں، غلط سوچ، غلط نظریہ، غلط فکر جو کچھ ہمارے یہاں تھی، اگر ہم نے اسے ختم کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ 45 سبق جو باقی بچا ہے، جسے پڑھنے میں وقت تو لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہے تو یقیناً یہ بقیہ جو تقریباً 44-45 ابواب بچے ہیں، اس کو ہم پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اور اس میں جو کچھ ہے اس سے اپنی زندگیوں میں اصلاح اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کریں گے، اس کی جستجو کریں گے، اسے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے اگلا موضوع کیا ہے، کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب اور بعد میں تابعین کے اور تبع تابعین کے لوگ، اور ان کے بعد کے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اور دین کے علماء ہیں، انہوں نے کیا سمجھا ہے، ہم بھی اس کی تلاش کریں گے، اس کی جستجو کریں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا کہ ہمارے اسلاف علم حاصل کرنے کا شوق کتنا رکھتے تھے، علم حاصل کرنے کا شوق، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی
کہ وہ طلب علم کے لیے وقت کی حفاظت کتنی کرتے تھے، وہ کتنا وقت کو سنبھالتے تھے اور کتنا زیادہ اہتمام سے علم حاصل کرنے میں وقت لگاتے تھے، سبق کو یاد کرنے میں، حدیثوں کو یاد کرنے میں کتنا زیادہ ان کے اہتمام پایا جاتا تھا، وقت کو ضائع کرنا ان کے ہاں کتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی میں وقت کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے، ہم کتنا وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور کتنا اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، فضول چیزوں میں یا منکرات میں، معاصی میں، گناہ کے کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، کیونکہ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، نہ ابھی تک اور نہ قیامت تک کوئی ایسا موضوع آئے گا جس کا سولوشن، جس کا حل اور جس کا جواب اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کی سیرت میں موجود نہ ہو۔ ہمارا ایمان کیسے بھی حالات ہو جائیں، کچھ بھی مسئلہ پیش آ جائے، اس کا حل الحمدللہ کتاب، سنت اور صحابہ کی زندگی کے اندر آپ کو ضرور ملے گا۔ ہمارے جو علماء ہیں سچے، وہ ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ جذبہ انہیں بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو ہر دور میں، ہر زمانے میں رکھنے کی اور باقی رہنے کی ضمانت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وعدہ فرمایا ہے، جو ہماری سچی رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آئیے، جو باتیں چل رہی تھیں، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آج کا جو سبق ہے وہ کیا ہے، اور پچھلی جو باتیں ہیں اس کے بعد آج کا سبق جڑ رہا ہے اسی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت، اللہ کے نبی کے لیے تعصب اور طرفداری، صحابہ کرام سے لگاؤ، ان سے نسبت، ان سے محبت، ان سے علم حاصل کرنا، ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانا، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، صحابہ کرام کی سیرت کو حدیث کی کتابوں میں جمع کرنے والے حضرات محدثین سے اپنی نسبت اور لگاؤ ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارا عنوان۔ ہمارے سامنے جو سب سے پہلی بات ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان سے پہلے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام زہری ایک چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور کتب ستہ کے محدث اور امام ہیں، یعنی امام بخاری نے بھی حدیث روایت کی ہے، مسلم نے بھی، نسائی، ترمذی اور ابو داؤد اور امام ابن ماجہ، ان تمام محدثین نے خصوصیت کے ساتھ، اور دیگر بہت سارے محدثین نے امام زہری سے، امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نقل کی ہے۔ یہ اپنی عدالت، اپنی سچائی، اپنی نیکی، اپنی تقوی و طہارت اور اپنی ذہانت فطانت کے اعتبار سے بڑے چوٹی کے امام اور محدث گزرے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، دیکھیے ان کا قول ہمارے سامنے ہے، من اللہ عز وجل الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم۔ یہ ہے وہ قول جو امام محمد بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آئیے دیکھیں کیا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں من اللہ عز وجل الرسالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے؟ رسالت کا مطلب پیغامبری، رسالت کا مطلب پیغامبری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات، اپنا پیغام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا میسج، اپنا پیغام، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کون سا ایمان، کیسا عقیدہ، کیسا عمل، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی کہ میں اپنے بندوں کو اپنی طرف سے رسول بھیج کر، پیغمبر بھیج کر، نبی بھیج کر اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی عادل کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی انصاف ور نہیں۔ کسی بندے پر ایک ذرہ بھی ظلم ہو جائے، اس کا امکان ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت میں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، ایک ذرہ بھی ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی اور صحیح حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اللہ کے کلام کی کئی آیتوں میں بار بار ہم پڑھتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی نہ میں کسی پر ظلم کروں گا اور نہ تم آپس میں کسی پر ظلم کرو، کوئی ظلم ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا ظلم تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، فلا تظالموا، اس لیے تم ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی ذمے رسالت کر دی کہ رسالت بھیجوں گا، پیغامبر بھیجوں گا، حلال بتلاؤں گا، حرام بتلاؤں گا، کون سا عقیدہ رکھے، کون سی عبادت کرے، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمے لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ نہیں کر دی؟ اپنی ذمہ داری اللہ نے ادا کر دی۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کی شروعات ہوتی ہے، رسول سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نبی ہر وہ نبی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے، بات کرے، گفتگو کرے، وحی کرے اس کی طرف، وہ نبی ہے نا، وہ نبی ہے۔ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی طرف بھیجے، جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں توحید سکھاؤ، انہیں شرک سے ڈراؤ، انہیں حلال کی تعلیم دو، انہیں حرام سے بچاؤ۔ یہ پیغام دے کر کے اللہ تعالیٰ جس کو کسی قوم کی طرف بھیجے وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور اس سلسلے کا سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، اول رسول بعثہ اللہ الی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا رسول جس کو لوگوں کی طرف بھیجا وہ نوح علیہ السلام ہے۔ بہرحال وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ نبوت، یہ رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، نبوت کا اور رسالت کا، رسولا مبشرین و منذرین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئے، رسول آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغامبر نہیں بھیجتے، اپنا رسول نہیں بھیجتے، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ تک اپنا پیغام نہ پہنچائے اور پھر قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ سزا دے، مجھے معلوم بھی نہ ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا عقیدہ صحیح ہے کون سا عقیدہ غلط ہے، کون سی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، مجھے علم نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب لے اور مجھے سزا دے، تو ظلم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کر سکتا اپنے بندوں پر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ نے اسی لیے کیا فرمایا؟ حجتم بعد الرسل، تاکہ قیامت کے دن ہو اور کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ حوالہ نہ دے، یہ دلیل نہ پیش کرے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ایسا کوئی بھی بندہ نہ کہہ سکے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اسی لیے اللہ نے اپنی کتابوں کو اتارا، اب حجت قائم ہو گئی۔ تو یہی کہتے ہیں امام زہری کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسالت ہے۔ رسالت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی جانب سے۔ تو ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، دوسرا کیا ہے؟ رسول کوئی بھی دعوے داری سے نہیں بن سکتا، رسول وہی ہوگا جسے اللہ رسول بنا کر کے بھیجے، ورنہ بہت سارے عادیانی قادیانی گھومتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں صبح شام، مشرق مغرب شمال جنوب سے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے لوگ رسول نہیں کہلاتے، دجال کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، نبی نہیں ہے جھوٹا دعویٰ کرتا نبی ہوں میں، کوئی عیسیٰ بننے کی بات کرتا، کوئی مہدی بننے کی بات کرتا ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ پھیل رہا ہے، دنیا مطلب ہماری اپنی دنیا، ملک وطن عزیز ہندوستان میں، اور میڈیا کے ذریعے سے اور بھی دور تک یہ فتنے پھیلتے۔ لیکن میرے بھائیو، شکیل بن حنیف بہار کا
صوبہ بہار کا، دربھنگا کا رہنے والا، اور اتنی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعوے دار بنا لیا، اور ایک پوری ٹیم تیار کر کے امت کے درمیان فتنہ پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کر کے مہدی آ چکے ہیں، مہدی آ چکے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور 10,000 12,000 15,000 لوگ اس کے فیور میں جا چکے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایسے آپ کہہ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رسول رسالت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ شیطان کی جانب سے، یہ شیطانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانیت ہے، دجالی عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون، 30 دجال جھوٹے میری امت میں نکلیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ ہر ایک کس بات کا دعویٰ کرے گا؟ کہ وہ نبی ہے۔ تو 30 دجال پیدا ہوں گے، اس بڑے والے دجال سے پہلے، اس دجال سے پہلے یہ 30 دجال پیدا ہوں گے، اور بہت سارے لوگ آ چکے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی آ چکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، سجا بنت حارث، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ۔ اور ماضی قریب میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آپ نے سنا، اور آج کل بھی آپ مہدی کے نام سے اپنے آپ کو باور کرانے والے شکیل بن حنیف کا بھی، اس دجال کا بھی نام سنتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، اور جو کچھ بچے ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دھیرے دھیرے اپنے اپنے وقت پر اپنا سر اٹھا کر کے باہر نکلیں گے، پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہے معنی اس کا کہ رسالت اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو رسول بنائے، کس کو پیغام دے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر کے جائے، اس کے قابل کون ہے، اس کا حقدار کون ہے، اس کے لائق کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ خوب جانتا ہے۔ دوسری بات، وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ کیا تھا؟ بلاغ، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ تو رسالت اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہیے کہ میں کوئی نیا انوکھا پہلی بار نبوت کا، رسالت کا دعوے دار نہیں آ گیا، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ انوکھا کا کیا مطلب؟ کسی نے اب تک کوئی نبی رسول آیا نہ ہو، سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعوے دار بنا کر کے تمہارے درمیان پیش کر دیا ہوں، ایسا میں نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے رسول آ چکے ہیں۔ تو رسالت آخری کہاں ختم ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر رسالت کا، نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ، اسی لیے آج تک اہل علم کتابیں لکھ رہے ہیں، دستاویز تیار کر رہے ہیں، شواہد پیش کر رہے ہیں، تاکہ کوئی شبہ باقی نہ بچے۔ ختم نبوت ہو چکی ہے، کوئی بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو دراصل وہ دجل کرتا، فریب دیتا، جھوٹا ہے، عیار مکار ہے، اور ایسے دجالوں کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا آزمائش کی ہے، لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے سامنے ایک سے زیادہ موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کہا، وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کے ذمے رسول بھیجنا، رسول بھیج چکا اللہ تعالیٰ، آخری رسول محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ کیا ذمہ داری تھی؟ پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا معاملہ صاف کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں اس بات کا اعلان کیا، خبردار سن لو، میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ بھلا بتلاؤ کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کیا کہا؟
جو بھی تھے سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم بندوں تک، اپنی امت تک، ہم بندوں تک پہنچایا۔ اور کیا کیا؟ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرما دی، اور آپ نے امانت ادا کر دی۔ رسالت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا کیا ہے؟ امانت ہے یہ۔ تو آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی چاہنا جو ہونا چاہیے تھا، آپ نے امت کے لوگوں کی بھلائی چاہی، کوئی بھلائی کا کام نہیں چھوڑا جو بتایا نہ ہو، کوئی گناہ کا کام ایسا نہ ہو جس سے الرٹ نہ کیا ہو، آپ نے سارے کام کر دیے۔ تو یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا دیا۔ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور یہ میرے صحابہ ہیں چیدہ برگزیدہ، یہ صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ یہ دوسری ذمہ داری نبی کی تھی، نبی نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ایک بات کہنا میں چاہتا ہوں کہ نبوت کی، رسالت کی ذمہ داری نبی نے، رسول نے ادا کر دی۔ یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ ذمہ داری ادا کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں معیار بدل گئے، پیمانے بدل گئے، لوگوں نے الگ الگ کسوٹیاں بنا لی، اور بھیڑ بھاڑ کی اس دنیا میں، جمہوری نظریہ اور سوچ رکھنے والوں کی اس دوڑ میں، اور خارجیت اور رافضیت کی اور اخوانیت کی جو گندی سوچ ہے، جمہرت والی، بھیڑ بھاڑ والی، گیدرنگ والی سوچ، اس کے نتیجے میں عجیب و غریب انداز کی گمراہی، آزادی لوگوں کے ہاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نبوت کی، رسالت کی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو، ایک ایک پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے نا۔ بارش ہو تو بھی، گرمی ہو تو بھی، سردی ہو تو بھی، جنگ کا ماحول ہو تو بھی، صلح کا معاملہ ہو تو بھی، سفر ہو تو بھی، حضر ہو تو بھی، خلوت ہو، جلوت ہو، انتھک کوششیں کر کے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ بلاغ ذمہ داری ہے، بلاغ، پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے رسولوں کی، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذہن سے مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے، یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے کہ کام کیا ہے نبیوں کا، رسولوں کا؟ البلاغ، ان علیک الا البلاغ، ان ما علی الرسول الا البلاغ۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہمارے رسولوں کی ذمے ہمارا پیغام اللہ کے بندوں تک، ہمارے بندوں تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ کسی کو منوا لے جانا، کسی کو توفیق دے دینا، کسی کو ہدایت دے دینا، کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی کفر سے توبہ کر ہی لے، کوئی شرک سے توبہ کر ہی لے، کوئی بدعت سے نکل کر کے سنت میں آ ہی جائے، کوئی حرام چھوڑ کر کے حلال کی طرف آ جائے، کوئی گناہ کرنا بند ہی کر دے، یہ کروا لینا نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ بلاغ، اور کیا ہے؟ دعوت، اور کیا ہے؟ وصیت، اور کیا ہے میرے بھائیو؟ اعلام، اور کیا ہے؟ یہ سارے الفاظ الگ ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ، نچوڑ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، بلا کر کے اللہ کے پیغام کی طرف لانا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے۔ وصیت کرنا، تاکید کرنا، انفارمیشن دینا، سمجھانا، نصیحت کرنا ہے نا، خطاب کرنا، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ اسی دعوت اور تبلیغ کے لفظ کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ چاہے آپ اس کو دعوت کہیں وہی بات، آپ اس کو تبلیغ کہیں وہی بات، آپ اس کو وصیت کہیں وہی بات، اعلام کہیں وہی بات، امر بالمعروف کہیں، نہی عن المنکر کہیں وہی بات، اصلاح کہیں وہی بات، ارشاد کہیں وہی بات۔ اس لیے کوئی تفریق نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی تفریق نہیں کر سکتے کہ دعوت ان کے لیے ہے، تبلیغ ان کے لیے ہے، اصلاح ان کے لیے ہے، وصیت ان کے لیے ہے۔ یہ مسلم، غیر مسلم ہے نا، اور غیر مسلموں کے اندر یہودی، عیسائی، بت پرست، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ ساری جگہوں پر استعمال ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں، نبی نے
اپنی سنت میں استعمال کیا ہے۔ ماضی میں، بالکل ماضی قریب میں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک عجیب و غریب فلسفہ امت کو بتانے کی کوشش کی کہ دعوت کا لفظ جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسلمانوں میں جو گمراہیاں، کمیاں، خامیاں، حلال حرام کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو جب سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اس کو دعوت نہیں کہا جاتا، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ، بے دلیل بات ہے، بے دلیل بات، زبردستی کی بات۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت غالباً ہود علیہ السلام کے بارے میں یا صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد، میری چاہت، میرا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے، جتنا میرے بس میں ہے میں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے بس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون لوگ تھے بھائی؟ مشرکین تھے کہ نہیں تھے؟ وہ بت پرست تھے کہ نہیں تھے؟ وہی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، قوم صالح، حضرت صالح کی قوم سمود پر عذاب آیا، حضرت ہود کی قوم پر عذاب آیا، حضرت مدین، شاہ صاحب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ کیا یہ اصلاح کی بات جو کر رہے ہیں، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے، کیا صرف قوم کے ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا پوری قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو اشارہ ہے، ایسی بہت ساری دلیلیں، بہت سارے حوالے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب انداز کا فلسفہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی جس کو آپ ایمان کی طرف بلاتے ہیں، جس کو آپ شرک سے ڈراتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، آپ اس کے ایمان کی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ تو اصلاح کا سب سے بڑا کام ہے، اصلاح کا سب سے بڑا کام ہے میرے بھائیوں، کہ کسی شرک اور کفر کرنے والے کو اللہ کا پیغام پہنچا کر کے، سمجھا کے، نصیحت کر کے اس کے عقیدے کی اصلاح کی جائے اور اس کو شرک و کفر سے، الحاد سے نکال کر توحید خالص کا راستہ دکھا دیا جائے۔ یہ تو اصلاح کا سب سے بڑا کام ہے۔ تو یہ اصل میں مشکل اس کے پیچھے یہ ہے کہ کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، محض الفاظ کے پیچھے بھاگنا اور الفاظ کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھ لینا اور پھر اسی کے مطابق لوگوں کو منوانے کی کوشش کرنا، یہ وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور یہ اصل میں وہی عقلانیت ہے جس کو اعتزال کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دو گمراہیاں نہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں گمراہیاں امت کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ اور سب سے خطرناک جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں وہ عقیدے کے باب میں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اتنے سارے فرقے جو گمراہ ہو گئے، ان کے نام تو الگ الگ ہیں، کسی وجہ سے ناموں کی وجوہات ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر سب کو معتزلہ کہہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ نام غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اعتزال عقل پرستی کو کہا جاتا ہے۔ جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ویسے سمجھنے کے بجائے، جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، اس طرح سمجھنے کے بجائے محض اپنی عقل اور اپنی لاجک کے مطابق سمجھنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی کا نام اعتزال ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری گمراہیاں پیدا ہوئی۔ تو یہ ہے بنیادی سبب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذمہ داری کیا؟ بلاغ، پیغام پہنچانا۔ وعلینا التسلیم، اور ہمارے ذمے ہے تسلیم کر لینا۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، قبول کر لینا۔ یہ تین جملے اتنے اہم ہیں۔ اسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں اس اثر کو نقل کیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں سمجھیں، دیکھیے، رسالت اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پیغام اللہ کے رسول کے ذمے ہے پہنچانا۔ نبی نے پیغام پہنچا دیا، ایک نبی نے نہیں، تمام نبیوں نے پیغام پہنچایا، تمام رسولوں نے پیغام پہنچایا۔ کسی رسول نے، کسی نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی نے کوئی کمی، خامی، کسی بھی طرح کی کوتاہی کی ہو، ہرگز ایسا کوئی تصور ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کفریہ طریقہ ہے، کفریہ۔ کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے، کیونکہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، وقت آنے پر میں انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات لاؤں گا۔ ابھی تو چونکہ ہم دوسرے ضمن میں بات کر رہے ہیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں آئیں گی، اور شاید کچھ باتیں کسی عنوان کے تحت، کسی موضوع کے تحت ضمناً آئی ہوں گی، لیکن تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ۔ دوسری جو بات تھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی بلاغ کی۔ تو بلاغ پہنچانا، پہنچا دیا گیا، مان لیا نہیں مانا، ٹھکرا دیا، ایمان لایا نہیں لایا، قبول کیا نہیں قبول کیا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا، کسی رسول کو اس کو لینا دینا نہیں ہے۔ شوق، دلچسپی، لگاؤ اور خیر خواہی، ہمدردی، یہ تو نبی کا کام ہی ہے، لیکن مان لے، کسی طرح مان لے، منوانا ایک کام نبی کا نہیں تھا۔ اب جب پیغام پہنچانے کا کام تھا، نبی نے پیغام پہنچا دیا، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ توفیق دینا کس کے ہاتھ میں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو پسند کریں، جس کو چاہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کو چاہے گا توفیق دے گا، اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ باپ جہنمی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جہنمی حتمی طور پر۔ چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، ایسی کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اور یہ مثالیں کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہدایت اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اب پیغام پہنچایا، ماننے والے 10 ہوئے، ماننے والے 100 ہوئے، ماننے والے ہزاروں میں، ماننے والے لاکھوں میں، ماننے والے ایک ہے۔ ماننے والا کون ہے؟ ایک ہے۔ ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے مثال کے طور پر، تو اس سے نبی کی نبوت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کیا فیصلہ کریں؟ فلاں کے ذریعے سے اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اتنوں کو کلمہ پڑھوایا، آپ نے کتنوں کو کلمہ پڑھوایا۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی جہالت کا نتیجہ ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا، کیونکہ اللہ کا کام ہے رسالت اور رسول کا کام ہے بلاغ۔ رسول نے بلاغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، نہیں مانے، ان کا دل تو نبی نہیں بدل سکتا، ان کے دل کی کیفیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توفیق لکھی ہوگی تو پائے گا، توفیق نہیں لکھی ہوگی تو نہیں پائے گا۔ تلاش کرے گا تو ہدایت کا راستہ کھلے گا، تلاش نہیں کرے گا ہدایت کا راستہ کہاں سے پائے؟ ضلالت کی راہ پر چل کر کے ہدایت تو نہیں مل سکتی ہے، ہدایت پانے کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اس لیے آج ایک طبقہ ایسا ہے جو کس کے لیے تعصب کرتا ہے؟ کثرت کے لیے، میجورٹی کے لیے تعصب کرتا ہے۔ ہر چیز میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیمانہ کس کا ہے؟ بڑی تعداد، اتنے سارے لوگ، اور یہ کثرت اتنی بڑی بیماری ہے نا میرے بھائیوں، کہاں کہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ اتنا بڑا ناسور ہے یہ کثرت، اس کا حوالہ ہر جگہ لوگ دے رہے ہیں، اور اس کثرت کی بنیاد پر بہت زیادہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں کثرت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کس کی مذمت؟ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، زیادہ تر لوگ عقل نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ ہدایت نہیں پاتے، سمجھ رہے؟ آپ کوشش بھی کریں گے تو زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے شکر گزار لوگ بہت کم ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی میجورٹی تو ایسی ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کی مذمت آئی ہوئی ہے، کم لوگوں کی تعریف آئی ہوئی ہے، کم لوگوں کی تعریف ہے۔ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوں گے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اللہ نے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں میری امت کے، میرے بندوں میں ایمان لانے والے، قلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تمہارا ذکر رہا تھا کہ کثرت کی وجہ سے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہم اور آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انبیاء کو اور ان کی قوموں کو پیش کیا گیا، اور عزت علی الامم، امتوں کو مجھ پر پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نبی کے ساتھ 8 لوگ 9 لوگ تھے، کسی نبی کے ساتھ 1 آدمی 2 آدمی تھا، کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ ایسا کوئی نبی آیا جس کے ساتھ 8-9 لوگ تھے ماننے والے، کوئی ایسا بھی نبی میرے سامنے آیا جس کے ساتھ 1 آدمی تھا، کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ 2 آدمی تھے ایمان لانے والے۔ ایسے بھی نبی میرے سامنے آئے، رسول میرے پاس آئے
مجھے پیش کیے گئے لیس معہ احد، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کیا اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ کیا یہ نیگیٹو ہے کہ کیوں ماننے والا کوئی نہیں تھا؟ کسی کے ماننے والا ایک ہے، کسی کے ماننے والے دو ہیں، کیا یہ منفی بات ہے؟ کیا یہ نیگیٹو ہے نبی کے بارے میں کہ کیوں دو ہی لوگ ایمان لائے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر! جب نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، نبی سے زیادہ موفق، نبی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا ربط اور تعلق رکھنے والا کون دنیا میں کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ سے نبیوں کا رشتہ بالکل ڈائریکٹ ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ایک ایک پل پل کی رہنمائی فرماتا ہے، خواب کے ذریعے سے، کبھی دل میں بات ڈال کر کے، کبھی آیتیں اتار کر کے، کبھی جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ آپ بتائیے کہ اگر نبی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی ایک بھی ایمان نہ لائے، نبی کو کوئی قصور نہیں۔ ایک آدمی ایمان لائے، نبی کا کوئی قصور نہیں۔ دو لوگ ایمان لائے، نبی کا کوئی قصور نہیں۔ 8 لوگ 9 لوگ ہیں، نبی کا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے میجورٹی پر کسی کو جج نہیں کرنا۔ اب جب موجودہ دور کے فتنوں پر رد کیا جاتا ہے، فلاں کی گمراہی، فلاں کی گمراہی، یہ اخوانی ہے، یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے، یہ صوفی ہے، اور یہ عقلانی ہے، اور یہ منکر سنت ہے، یہ توہین صحابہ کرنے والا ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والا ہے، تو لوگ کارنامے گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے کارنامے، آپ ان کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ بڑے کارنامے ہیں بھائی ان کے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اتنا لٹریچر لکھا اور اتنی ساری کتابیں ہیں، ان کی جماعت کی تعداد اتنی ہے کہ یہ مثالیں پیش کرتے ہیں لوگ۔ اس جماعت کے لوگ عرب کے اتنے ملکوں میں ہیں، عجم کے اتنے ملکوں میں ہیں، امریکہ افریقہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معیار ہے؟ یہ کون سا معیار ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آج کل کے میڈیا کے کندھے پر اور اس کے دوش پر قدم رکھ کر کے اگر کوئی سب سے زیادہ پاپولر ہو جائے اور اس کے فالوور اور اس کے چاہنے والے اور اسے لائک کرنے والے، پسند کرنے والے آپ بلینز میں پہنچ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مقام تو بڑے بڑے نبیوں سے بھی اونچا ہے۔ یہی معیار بنا کہ نہیں بنا؟ اور یہ معیار ہم نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا ناسور ہے، اکثریت کا ہر جگہ چلتا ہے۔ آج لوگ فالو اس کو کرتے ہیں جس کے میڈیا پر فالوور زیادہ ہیں، جس کے نام لینے والے زیادہ ہیں، جس کا چرچا زیادہ ہے، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں۔ یہ معیار بن گیا ہے۔ تو کثرت ایک بہت بڑا ناسور ہے، اور اس کی جڑوں کو اللہ کے کلام کی آیتوں میں میرے بھائیوں کھود ڈالا گیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ اور ہم کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام ملا میرے بھائیوں کہ پوری دنیا کے 72 ایک طرف اور تم ایک طرف اکیلے، تو ہم سب سے کم رہیں گے، ہم سب سے کم رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ کمی کا اعتبار نہیں ہے، کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچائیوں کا اعتبار ہے، حقائق کا اعتبار ہے، کتاب و سنت سے مستنبت عقائد کا اعتبار ہے، حدیث کتاب و سنت اور سلف امت کی سیرت کے مطابق اللہ کی بندگی کا اعتبار ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا اعتبار ہے۔ ایک بھی ہے تو جماعت، ایک بھی ہے تو کیا ہے؟ ایک بھی حق پر ہے تو وہ جماعت۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بلاغ کے لفظ کا معنی سمجھیں، لفظ بلاغ کا معنی سمجھیں۔ پہنچانا کام ہے، مان لیا نہیں مان لیا۔ اچھا، پھر یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلاغ بیچ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بلاغ کہاں ہے؟ بلاغ بیچ میں ہے۔ اس کے پہلے کیا ہے؟ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بھیڑ تو دیکھتے ہیں لوگ، میجورٹی دیکھتے ہیں، ہے نا، بڑی تعداد تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد جس راہ پر چلتی ہے وہ راہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ وہ راہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے؟ وہ راہ کس کی راہ ہے؟ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی راہ، نبی کی سنت، نبی کی طرف سے بتائی ہوئی راہ کیا یہ نہیں دیکھتے، تعداد دیکھتے ہیں۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ کثرت کا کوئی اعتبار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔
حق کا اعتبار ہے، کم بھی رہیں گے تو بھی وہ معتبر اور زیادہ بھی رہیں گے تو بھی معتبر۔ ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ حق والے ہمیشہ کم ہی رہیں گے، حق کا اعتبار ہے، کم ہوں گے تب بھی وہی معتبر ہوں گے، زیادہ ہوں گے تب بھی وہی معتبر ہوں گے۔ وعلینا التسلیم، ہماری ذمہ داری ہے تسلیم کر لینا، مان لینا۔ یہی تو نبیوں کا اور ان کی قوموں کا جھگڑا تھا۔ نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور قوم کا کام تھا تسلیم کر لے، مان لے، لیکن قوم کے لوگوں نے عام طور پر تسلیم نہیں کیا، تکذیب کیا، جھٹلایا، ہے نا، کفر کیا۔ کیا کیا؟ کفر کیا، تکذیب کیا، عناد کیا، سرکشی کی، طغیان کیا، اور کیا کیا؟ اور عتو کیا۔ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے، بہت سارے الفاظ استعمال ہو گئے۔ قوم کے لوگوں نے جھٹلا دیا، قوم کے لوگوں نے سرکشی کی، قوم کے لوگوں نے بغاوت کی، قوم کے لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، قوم کے لوگوں نے الزامات لگائے، بہتان لگائے، قوم کے لوگوں نے ہٹ دھرمی کی، قوم کے لوگوں نے سازشیں کر کے نبیوں کو، نبیوں کے ماننے والے امتیوں کو، سچے امتیوں کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش کی۔ اس سارے الفاظ یہ بطور اشارہ ہیں، بہت سارے الفاظ اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں استعمال کیے گئے۔ تسلیم کے بجائے یہ سارا رویہ اختیار کیا۔ اس قول سے ہمیں کیا معلوم پڑا؟ ہماری ساری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ہماری ساری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے۔ آپ کا پیغام ہم تک آیا، آپ نے ہمیں سمجھایا، بتایا، ہمیں نصیحت کی، اس لیے سارا تعصب اللہ کے نبی کے لیے، ساری جانبداری، طرفداری، میلان، رجحان کس کے لیے؟ الا رسول اللہ، کسی اور کی طرف نہیں، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، انہی رسولوں کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنے والے صحابہ کرام، انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اور ان کی اتنی ساری فضیلت اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بعد کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، انہیں بعد کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، اس لیے ان کے لیے تعصب ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا آیا ہوا ہے؟ محدثین کے لیے، محدثین، ہماری نسبت کس کی طرف ہو؟ نبی کی طرف نسبت ہو، صحابہ کرام کی طرف نسبت ہو، نبی کے لیے تعصب ہو، صحابہ کرام کے لیے تعصب ہو، اور محدثین کرام کے لیے۔ کس کے لیے؟ محدثین کے لیے۔ کیوں؟ محدثین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے 2,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ اور ہمارے آپ کی طرف سے کی طرح سے آج کل ہوائی جہاز کا، پلین کا سفر نہیں کیا کرتے تھے، ہاں، بلکہ وہ پیدل چل کے جاتے تھے، کمزور اونٹنیوں پر سواریاں کرتے تھے، گدھوں کی پشت پر، خچروں کے اوپر سواریاں کرتے تھے، گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام سے کئی نمونے موجود ہیں کہ ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ مصر میں کسی کے پاس ہے، وہ صحابی کہاں پر ہیں؟ مصر میں ہیں۔ ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے نئی سواری خریدی، نیا زین خریدا، نیا پالان خریدا، اور سامان سفر کا انتظام کیا، اور سوار ہو کر کے سیدھے وہاں پہنچے مصر میں، جہاں پر وہ صحابی پائے جاتے تھے جن کے پاس اللہ کے نبی کی وہ حدیث موجود تھی۔ اور وہ حدیث ملاقات کی، سلام کیا، ملاقات کی، اور بعض خیریت پوچھی گئی، اور کس کام سے آئے ہو؟ کہا سمعت حدیثا ترویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آپ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بس وہ حدیث آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں میں، حدیث بتا دیجئے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث یہ ہے، فلاں فلاں، سارے حدیث بیان کر دی، اور اس کے بعد کہا مع السلامہ، سلام کیا، واپس جانے لگے۔ کہا بس اور کوئی کام نہیں تھا؟ اتنی دور آپ مدینہ سے آئے، کوئی اور کام نہیں تھا؟ نہیں، کوئی کام نہیں تھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی جستجو کرنے کے لیے میں سفر کر کے آپ تک آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانیاں محدثین نے دی ہیں، اس لیے محدثین کا مقام امت میں بہت عظیم ہے۔ اور اسی لیے طائفہ منصورہ کون ہے؟ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ اہل السنت کا حقیقی ترجمان کون ہے؟ اہل الحدیث ہے کہ نہیں؟ ہم بار بار سنتے ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مخالفت کر لے، ان سے دشمنی کرے، انہیں بے سہارا چھوڑ دے، ان کا بائیکاٹ کر لے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ سمجھا؟ اللہ کے نبی لا تزال، قیامت آ جائے گی، وہ حق پر ڈٹے رہیں گے، غالب رہیں گے، جمے رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں ہم بار بار سنتے ہیں نا، امام احمد بن حنبل نے، علی بن مدینی نے، امام حاکم نے اور دیگر محدثین، امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے کیا کہا؟ اگر یہ محدثین نہیں ہیں، اہل الحدیث نہیں ہیں، تو پھر ہم نہیں جانتے کہ اور کون ہے۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے۔ آج اہل الحدیث سے بڑی نفرت ہے، اہل الحدیث بڑی نفرت ہے۔ اہل الحدیث کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نبی کی سنتوں کو، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر کے اس کی تحقیق، جانچ پڑتال، صحیح ضعیف، راجح مرجوح، ناسخ منسوخ جمع کرنے والے، یہ ان کا امتیاز ہے۔ لیکن یہی مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، ہوا پرستوں کے لیے گلے کی ہڈی ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل پیدا کر رکھی ہے۔ ہم اپنی عقل چلاتے ہیں اور یہ حدیث پیش کر دیتے، ہم اپنی لاجک لے کر کے آتے ہیں اور یہ حدیث پیش کر دیتے، ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے اور ساری ہماری مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جان لیں آپ۔ اسی لیے اگر سب سے زیادہ کسی کو نفرت ہے کسی سے، بدعتیوں کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرنے والے ان محدثین سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی شروعات صحابہ کرام سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کوئی حدیث والا ہے تو نبی کے صحابہ ہیں۔ سب سے پہلا کوئی دنیا کا اہل حدیث ہے تو کون ہے؟ صحابہ کرام۔ محدثین کون ہے سب سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ موضوع ختم کروں گا، 3-4 اقوال تھے میرے سامنے، 223 تک مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور یہ جو بات آپ کے سامنے چل رہی 218 کی تھی، لیکن بہرحال اور وقت نکل گیا۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آگے درس میں ہوں گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نکتہ جو ہے نا میرے بھائی، یہ نکتہ بڑا اہم ہے، بڑا خطرناک ہے۔ صحابہ کرام سے نفرت، صحابہ کرام سے دشمنی، ان کی شخصیتوں میں کیڑے نکالنا، ان پر عیب لگانا، ان کو مجروح قرار دینا، ان کی عدالت ہے نا، ان کی ثقافت، ان کی سچائی، امانت داری، دیانت داری پر انگلی اٹھانا، قلم چلانا، یاد رکھنا، غلط فہمی دور ہو جائے، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں ہو رہا اتفاق سے، یہ ہدف کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہدف کون ہے؟ ہدف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کا دین، اور دین اسلام عملی طور پر ڈھلا ہوا ہے، عقیدے سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے کام تک نبی کی سنتوں میں ڈھلا ہوا ہے۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تو نبی کے صحابہ کو مجروح کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہی تو وٹنس ہیں، وہی تو نیریٹر ہیں، وہی تو راوی ہیں، وہی تو آگے پہنچانے والے۔ اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہیں تو پھر سنتیں قابل اعتبار باقی نہیں بچی۔ اس طرح سے نبی کی سنتیں ناقابل اعتبار، اور پھر نبی پر بھی الزام لگے گا کہ یہ جھوٹے لوگ تھے روایت کرنے والے، تو یہ نبی کے ساتھ میں اگر ہیں، اگر نبی سچا ہوتا تو نبی کے ساتھی بھی سچے ہوتے، نبی درست ہوتا تو نبی کے ساتھی بھی درست ہوتے، اگر یہ برے نہ ہوتے، اگر نبی برا نہ ہوتا تو یہ صحابہ ان کے ساتھی بھی برے نہ ہوتے۔ تو رجل سوء لہ اصحاب سوء، یہ خود برا ہے نعوذ باللہ، اس لیے اس کے ساتھی بھی برے ہیں۔ یہ ہے دشمنان اسلام کا، چاہے اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، سبھی لوگوں کا یہی ہدف ہے، یاد رکھنا۔ اور آج تو ہم لوگ جس کن حالات سے گزر رہے ہیں، ایرانیوں کا، شیعوں کا، رافضیوں کا، یاد رکھنا ان سے بڑی زیادتی تاریخ اسلام نے صحابہ کرام پر، اسلام پر کسی نے نہیں کی ہے۔ اسلام کا نام لے کر کے، قرآن کا نام لے کر کے، نبی کا نام لے کر کے، صحابہ کا نام لے کر کے، آل بیت رسول کا نام اور عقیدت کا حوالہ دے کر کے، ان سے زیادہ زیادتی کسی نے نہیں کی ہے۔ آپ سوچیں، 3 صحابہ کو چھوڑ کے سب کو کافر اور سب کو مرتد کہنے کی جرات پوری انسانیت میں کسی نے نہیں کی۔ آئی بات سمجھ؟
اس لیے اس کو ہلکے میں نہیں لینا، یہ ہدف کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ امام زہری کا ایک قول تھا، ہم نے تھوڑی تفصیل اس لیے کی کہ یہ 3 جملے ہماری پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا، پیغام پہنچانے والے رسول کہلاتے ہیں، رسولوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ہمارا کام ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اسی پر ہماری جنت کا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پورا نچوڑ ہے، پورا خلاصہ۔ تو ایسے ایسے ائمہ، چوٹی کے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین جو تھے نا، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیے، آج لوگ کہتے ہیں نا، آج لاجک کا، دانشوری کا اور ٹیلنٹ کا لوگ کی جو بات کرتے ہیں، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ساری لاجک رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہی سارا ٹیلنٹ ہے، اور نبی کے صحابہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کے پاس عقل نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، ان کے ہاں دینداری تو تھی، تقویٰ تو تھا، اور فرائض اور نوافل اور تہجد تو پڑھتے تھے وہ، لیکن عقل تو ہمارے پاس ہے۔ اتنی بڑی بات کسی نے سوچا ہے کہ کوئی بولے گا؟ پورا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی، الوہیت، ربوبیت، رسالت اور ہماری اور آپ کی بندگی کی ذمہ داریاں، سارا نچوڑ 3 جملوں میں اکٹھا کر دی۔ ان سے زیادہ ذہین، فطین، ٹیلنٹ بھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نبی کے صحابہ ہر اعتبار سے بعد والوں سے ممتاز تھے، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم نے ان کو کمتر سمجھا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں آپ سے گفتگو ہوگی، اور میں ایک درس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نظم بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سوچا تھا کہ آج ہی وہ بات آپ تک ذکر کی جائے گی، عرض کی جائے گی، لیکن وہ چیز رہ گئی وقت کی قلت کی وجہ سے، اور بات لمبی ہو گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو درس کا وقت ہوگا 35 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کا جو وقفہ ہوگا، اس میں آپ سے درس سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے، وہ کیا سنا ہے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ ریوائز کریں گے، غور سے سنیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کہیں کوئی چیز بولنے میں، سننے میں غلطی ہوئی ہوگی تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، تصحیح ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے 2 سوال، 3 سوال زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیے جائیں گے، اور دھیان سے، اہتمام سے سننے والے بزرگوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو، عزیزوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تشجیع انعام بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، جو کچھ ہم سلفی امت کے منہج کو عقیدے کے باب میں، سنت کے باب میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدہ، صحیح منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک ہی سورس ہے، ایک ہی راستہ ہے، دنیا کا کوئی بھی راستہ یہ ہمیں نہیں بتلا سکتا، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان اور نبی کے صحابہ کرام کا طریقہ۔ اسی سے ہم نے عقیدے سے لے کر کے زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہم صحیح معنوں میں، اصلی شکل میں، حقیقت میں سمجھ سکتے ہیں بس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی شرکت کریں، اور اپنے دوست کو، احباب کو، ملنے جلنے والوں کو بھی اس مسئلے کی وضاحت کریں، سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلفی منہج دنیا میں ہر موڑ پر کیا ہونا چاہیے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔